اگر کہو کہ بھائی جان اپنے ماں باپ کو سلام کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں حضرت کیا بتاؤں ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، اور سسرال پہنچے تو سسر مہاراج کو اتنے زور سے سلام کرتا ہے کہ محلے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانے کا داماد آ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں کو کب شرم آتی ہے؟ ماں باپ کو سلام کرنے میں، اذان پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ ارے مسلمان یہاں مت شرماؤ، تمہیں شراب کی بھٹی پہ جا کے شرم نہیں آئی؟ تمہیں تاش کھیلتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ زنا کرتے ہوئے شرم؟ ہے حضرات وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ ہمیں آقا امام حسین کے بڑے بھائی کا نام بتانا ہے، اور وہ ہے حضرت جناب امام حسن۔ کون ہے حضرت امام حسن؟ حضرت امام حسن 6 مہینے کے بول دو بس، میں سوال تو نہیں لگ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بول تو نہیں لگ رہا ہوں کہ بتانے والی سب کرنی ختم کرو جانا ملے گا۔ سوال تو نہیں لگ رہا ہوں آپ لوگوں کو، بول تو نہیں لگ رہا ہوں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں تو اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت جناب امام حسن آقا حسین کے بڑے بھائی، میں اور آگے کیا بڑھوں، میں بالکل مدعے پہ آتا ہوں۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ جو روایت کرتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آرام کے بستر پہ لیٹے۔ جب اپنے آرام کے بستر پہ لیٹے تو آنکھیں لگ گئیں۔ جب ان کی آنکھیں لگی تو حضرت جناب امام حسن نے عالم خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت جناب امام حسن نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد جو سورت ہے وہ لکھی ہوئی۔ حضرت جناب امام حسن جب بیدار ہوئے تو حضرت جناب امام حسن نے اپنے اہل خانہ کو بتایا، اہل بیت کو بتایا۔ جب اپنے اہل بیت کو بتایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، اہل بیت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ مگر جب یہ خبر حضرت جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما کو لگی تو حضرات انہوں نے کہا کہ حضرت جناب امام حسن اگر سچ میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو سنیے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے چند دن باقی ہے، اب آپ زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے جانا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت جناب امام حسن کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی تھی مسلمانوں، بالکل وہی بات ہو کر رہی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد میں زہر ملا کر دے دیا گیا۔ حضرت جناب امام حسن نے اس شہد کو پی لیا، اس شہد کو کھا لیا۔ جب حضرت جناب امام حسن نے اس شہد کو کھا لیا تو امام حسین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ جس طرح سے پانی بغیر، جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اسی طرح سے حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت جناب امام حسن نے بے قراری کے عالم میں رات گزاری۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس حال میں بھی اللہ کے نبی کے نواسے حضرت جناب امام حسن نے نماز کو ترک نہ کی بلکہ نماز کو ادا کر لی۔ حضرت جناب امام حسن نے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے اپنے نانا کے آستانے پہ گئے، سیدھے روضہ رسول کے پاس پہنچے، مدینے کے تاجدار کے گنبد کے پاس پہنچے، نبی کے روضہ پربہار پہ پہنچے، اور نبی کے روضہ پربہار پہ پہنچنے کے بعد میرے رسول کو سلام کیا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ
वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अपने नाना को सलाम पेश कर दिया। अपने नाना को सलाम पेश करने के बाद हजरत जनाब इमाम हसन ने गोया नाना की बारगाह में इल्तिजा की, नाना आपका गुलाम बहुत बेकरार है, नाना आपका गुलाम बहुत बेचैन है, नाना आपका गुलाम तड़प रहा है, दर्द की वजह से बेचैन है। नाना की बारगाह में फरियादें करते रहे तो मेरे आका मुस्तफा करीम ने शायद रोज़ाए रसूल से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी होगी। अभी हजरत जनाबे इमाम हसन घर भी नहीं आ पाए थे कि जहर जो उन्होंने पी लिया था, अल्लाह के करम से वो जहर का पूरा असर खत्म हो गया। अरे भाई, जहर का पूरा असर रोज़ाए रसूल पे पहुंचने के बाद जहर का पूरा असर क्या हो गया? दोस्त, क्या हो गया? रोज़ाए रसूल पे पहुंचने के बाद जहर का पूरा असर। सुना तो पूरा, सुना तो पूरा भाई लोगों, पीछे वाले लोगों, सुना तो पूरा। मुकम्मल करता हूँ, जरा वापस से बोले सुभान बड़ा दुबला पतला। आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे एनर्जी देती है, जरा वापस से बोलिए सुभान। हम लोग रसूलुल्लाह के नवासों की महफिल में बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे जन्नत में इसी तरह से हम लोग सब साथ बैठे हैं, अल्लाह करे जन्नत में भी इसी तरह से हम लोग सब साथ बैठे और अल्लाह